آج کسی خصوصی عنوان کا بیان نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ علمی بیان آئے گا۔ آج ہم چند منٹ کے لیے صرف حضرت کے معمولات گنا دیتے ہیں کہ حضرت صبح شام سے وہ بتا دیتے ہیں اور آپ سے مذاکرہ کرنا چاہیں گے۔ کرنا یہ کہ حضرت کی ان معمولات میں سے کون سا شخص کس معمول پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، اس میں سے کوئی کسی کو قبول کر لے تو آج کی مجلس کی وہی کامیابی سمجھیے۔ ہاں، پورے معمولات کو قبول کرنا تو آپ کے لیے دشوار ہوگا، نہیں کر سکیں گے، لیکن اکا دکا جو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ آپ قبول کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں حضرت کی دعاؤں کی برکات شامل ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت بہت دنوں سے مرشد کی تلاش میں تھے، اور جن کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا کہ یہ پیر ہیں اور مرشد ہیں، رہنما ہیں، تو ان کی مجالس میں بیٹھتے سنتے، لیکن سمجھداری کا ثبوت دیتے کہ کوئی ضروری نہیں رہتا کہ آدمی جہاں بیٹھا ہے وہیں وہ مطمئن ہو جائے ہر جگہ، ایسا کوئی ضروری نہیں رہتا۔ آپ ہی کے الفاظ میں ہر ایک کا گروپ نہیں ملتا، ہاں گروپ ملنا پڑتا ہے۔ ایسے پیری مریدی میں بھی روحانیت کا گروپ ملنا پڑتا ہے، تو فوری جلدی نہیں کرنا۔ یہ جو بعض لوگوں کو بڑی عجلت رہتی کہ بھائی ان کے پاس جانا، جلدی سے بیعت ہو جانا، فوری مرید ہو جانا، انہوں فوری ہم کو مرید کر لینا، میں بولتے ہی انہوں ایسا کر لینا ویسا کر لینا۔ بھائی وہ اگر آپ بولتے ہی انہیں سن لیا تو انہیں مرشد کا ہوا، آپ نے کیا مانا؟ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات آپ مانیں گے۔ بہرحال قادری اور چشتی اور مختلف قسم کے سلاسل روحانی سے وابستہ، خاص طور پر حیدرآباد میں حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کمال اللہ شاہ صاحب کے نام سے معروف ہیں، یہ تھگی جیل کے پاس جن کا مزار ہے، وہ ایک مرتبہ وہ کمال اللہ ہی سلسلے کے جو سلسلہ ہے کمال اللہ کی نام کا، اس میں ان کا نام بھی، کئی نام کے کمال نامی بزرگ گزرے ہیں، 3-4 نام غالباً ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام ہی کمال تھا، اس کی وجہ، اور وہ بخارا سے ہندوستان تشریف لائے، اور خاص طور پر کڑپا اور رائے چوٹی سے ہوتا ہوا یہاں پر بخارا سے ہو کر یہاں حیدرآباد مولانا محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس سلسلے کے اکابر ہیں، مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ حضرت مچھلی والے شاہ صاحب جو مچھلی کے تاجر تھے، اس وقت ان کو مچھلی والے شاہ صاحب سے تعبیر کرتے تھے، تاجر تھے، غالباً سوکھی مچھلی کی تجارت بھی ہو سکتی ہے وہ، یا دوسری مچھلی، تازہ مچھلی کی بھی، بہرحال مچھلی کی مناسبت ہی سے ان کا نام وہ پڑا۔ ایک مرتبہ محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دکان پر آئے، جاتے آتے رکے اور کہنے لگے، ہاں آپ کیا بیچتے ہیں؟ میں مچھلی فروخت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ آپ کے پاس اللہ میاں ہیں کیا؟ آپ کے پاس اللہ ہے؟
اب انہوں پریشان، بولے امباڑے کی بھاجی تھوڑا یہ ہے کہ بھائی یہاں سے یہ ملے گا، وہاں سے وہ ملے گا، وہاں سے وہ ملے گا، ایسا پوچھ رہے ہیں جیسے کوئی ترکاری پوچھی جاتی ہے۔ ذرا حیران ہوئے، لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر تو پورے صبح خدمے سے، پورے اہتمام سے حضرت محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر ہے تو دینا، نہیں ہے تو لینا۔ ہے تو دو، نہیں ہے تو لو، زیادہ بات نہیں کرنا۔ اب وہ تیر لگا، بس ٹرننگ پوائنٹ تھا حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، روحانیت کے میدان میں داخل۔ ہاں، اور وجود کا بہت زیادہ غلبہ تھا ان کے اوپر، اور کسی بھی مثلاً آپ کا نام ریاض ہے تو ریاض بول کے نہیں بلاتے تھے، مولا ادھر آؤ بولتے، غوث صاحب کو غوث صاحب نہیں بولتے تھے، مولا ادھر آؤ، مولا یہاں جاؤ، مولا وہاں سے آؤ، مولا وہاں ہو، مولا وہاں ہو، مولا 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 کہہ کے مخاطب کرتے۔ کوئی خصوصی کیفیت تھی وہ حضرت کی، جذبی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ روحانی مقام بھی ہوتا ہے۔ تو ان کے کئی خلفاء ہوئے مچھلی والے شاہ صاحب کے، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت سمستان بنپتی بھی ہیں۔ ان سے والد ماجد نے استفادہ کیا، اور دو مشائخ سے باضابطگی کے ساتھ علم لیا، ایک مولانا محمد حسین ناظم بنپتی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے ایک سید حسن قادری رحمت اللہ علیہ، ان کے شہید آباد ہی میں کے قریب میں، یہ بخاری مسجد وغیرہ کے قریب رہا کرتے تھے۔ بہرحال ان دونوں حضرات سے حضرت لسانی تفہیم اتنی زیادہ پائی کہ ان حضرات کا مزاج یہ تھا کہ بھائی کتنے آدمی آئے یہ دیکھ کر بات نہیں ہوتی تھی، ایک آیا، دو آئے، تین آئے، 5 آئے، 10 آئے، 15 آئے، 25 آئے، 50 آئے، 100 آئے، 200 آئے، بحث اس سے نہیں، بس آئے اور بات شروع، ایک بھی آیا تو بات شروع۔ اور اتنے زبردست اہل اللہ میں سے گزرے ہیں یہ حضرات کہ جن کے بیانات حضرت ابو العلا مودودی رحمہ اللہ بھی انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے اس سلسلے کے بزرگوں سے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استفادہ کیا بالواسطہ۔ اس طریقے سے بڑے اہل علم نے بھی استفادہ کیا، خاص مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر میر پروفیسر جامعہ عثمانیہ بیرسٹر اطلاع لندن، یہ ڈاکٹر میر ولی الدین رحمہ اللہ، یہ دو حضرات والد صاحب کے پیر بھائی ہیں۔ پیر بھائی والے تو ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے ہیں۔ اعتماد کے لیے کافی ہیں 2-3 نام، ہم کو زیادہ نام وغیرہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے ایک تسلسل چونکہ دینا ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر والد ماجد بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی سچا اور اچھا ایسا مرشد ملے جو مجھے صحیح تصوف سکھا دے۔ تو ان دونوں کے پاس اتنا بیٹھتے تھے کہ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں آپ دونوں حضرات کو جذب کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں، سینے میں، اپنے سینے میں جذب کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔
اتنا گہرا نشانہ تھا حضرت کا علمی سلسلہ. حضرت نے مکتوبات میں بھی لکھا، لیکن جو عملی جو رخ بتانا ہے وہ یہ کہ حضرت نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے اچھا مرشد مل گیا اور حضرت مجھے بیعت کر لے تو جس دن بیعت کریں گے اس دن 100 رکعت نفل پڑھوں گا. حضرت سید حسن قادری اور مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے کہا کہ حضرت آپ بیعت فرما لیں. ہاں حضرت چونکہ حضرت کا بھی یہ اہل اللہ جانتے تھے، بڑے جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں. محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی کے پاس جب حضرت ملنے کے لیے گئے ایک بار جی سلام علیکم کے لیے، کچھ دور فاصلے پر کھڑے رہے تو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی میں نے جو سنا ہے، جو میں نے معتمد لوگوں سے سنا ہے وہ بتا رہا. حضرت کو تو میں نے دیکھا لیکن بہت بچپن تھا میرا اور وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، انتہائی ضعیف ہو گئے تھے. اس حالت میں دیکھا، کوئی ملاقات بات چیت وغیرہ نہیں. باہر سے والد صاحب گزر رہے تھے کسی ضروری کام سے، اور لگے کہ یہ محدث دکن جو مشہور ہیں حضرت عبداللہ شاہ جی رحمہ اللہ، وہ اسی مسجد میں رہتے ہیں اور جو سب سے گورے بزرگ ہیں اور مصنون داڑھی ہے جنہوں نے حدیث پر کتاب بھی لکھی ہے وہ یہی ہیں. تو حضرت نے جب ان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچے تو حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان آ رہا ہے. والد صاحب کو دیکھ کے بولے انسان آ رہا ہے. اور دوسری بات کیا بولے؟ حضرت کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے نہیں تھے. فرمایا کہ کیوں تکلیف پہنچاتے؟ جو منشا یہ تھا کہ بیٹھ جائیں. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت حکم کا انتظار ہے، آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر میں بیٹھتا ہوں. پھر بیٹھے. اتنی زیادہ نزاکتوں کے ساتھ یہ بزرگ رہا کرتے تھے. ہم لوگوں کو تو بزرگوں سے نہ سلام کرنے آتا نہ کلام کرنے آتا، نہ کوئی آداب. اور اب تو ادب نام کی بس ادب ایسا رخصت ہو گیا ہے جیسے خدا حافظ ہو جاتی ہے کوئی چیز. ادب نہیں ہے میرے دوست. اس وقت ادب بڑا مفقود ہے، حالانکہ ادب کی بنیاد پر سارے راستے کھلتے ہیں. ادب نہیں ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا رہے گا، سارے راستے اگلے بند رہے گے. ادب ہے تو راستے کھل جائیں گے، ادب نہیں تو پھر راستے بند ہو جائیں گے. ادب برابر خیال رکھنا، آداب کا پورا خیال رکھنا. بزرگان دین کا بے ادبی نہیں کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا. تو میرے دوستوں والد صاحب جب بیٹھ ہو گئے تو اپنے معمولات حضرت نے باضابطہ کتاب خط کے ذریعے سے اپنے مرشد کو اطلاع دے رہے ہیں. وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جی، مکتوبات میں لکھا ہوا ہے جی. اس میں سب سے پہلا معمول ہے تہجد کی نماز. کوشش کرتا ہوں کہ مسلسل مل جائے، لیکن کبھی مسلسل ملتی ہے کبھی ناغوم کے ساتھ. مگر معمولات میں داخل آپ 2 رکعت بھی نفل پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، جتنا آپ کا حوصلہ ہو. 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے. نفل ہے وہ. نفل بولتے ہی سمجھنا کہ کم کر سکتے، زیادہ کر سکتے. 2 سے کم نہیں کر سکتے، 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے جی. اب وتر کی 1 رکعت پڑھنے کا ہے تو سعودیہ جانا پڑتا. اب یہاں نہیں، یہاں تو 3 ہی ہوگی.
2 پڑھ سکتے، 4 پڑھ سکتے، 6 پڑھ سکتے، 8 پڑھ سکتے، 10 پڑھ سکتے، 12 پڑھ سکتے. ارے صاحب ضروری ہے کیا؟ نہیں ضروری نہیں. پھر کیا ہے نفل؟ اہمیت کیا ہے؟ تو حضور پر پہلے فرض تھی، بعد میں مسنون ہو گئی. پہلے فرض تھی، بعد میں وہ فریضہ ساقط ہوا. جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فریضہ جو تہجد کی شکل میں تھا وہ آقا کے اوپر فرض نہیں، فریضہ نہیں رہا. عمل واجب کے طور پر اللہ پاک نے وہ کام نہیں لیا ان سے، آپ سے ہے تو نہ. پھر مگر میرے دوستو ایک بڑی کام کی بات سنو جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے. امام غزالی کی بات کتابوں میں مل بھی سکتی ہے. وہ کیا؟ جو تہجد پڑھے گا، جو تہجد کا پابند ہو جائے، کبھی کبھی ناغا ہو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ناغا ہو کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں، 4-6 پڑھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں، 6-8 پڑھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں، 10, 12, 14, 16, 15, 20, 16, 18, 20 پڑھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں. عموماً تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ 12 سمجھی جاتی ہیں، وہ کم بھی ہو سکتی ہیں، 2 سے لے کر 12 تک جتنا ہاتھ وہ پڑھ لیجئے. مگر کام کی بات سنو، مزے کی بات وہ یہ ہے کہ جو شخص تہجد کا پابند ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت ملنے والا جو مقام ہے وہ کون سا اور کیسا ہے بتا دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہونا؟ کوئی بھی وہ زید عمر بکر خالد سے بحث نہیں ہے، ان کے پاس یہ وہ سے ہی بحث نہیں ہے، بس امت مسلمہ سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہے، اقرار تصدیق کرتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت رکھے ہیں دیکھیے آپ. پھر اتنی عجیب نعمت وابستہ کر کے اللہ نے فرض نہیں بنائے. تو مرنے سے کبھی بھی اس کو مرنے سے پہلے اللہ تعالی پہلے اس کو جنت والا مقام جس میں اس کو رکھنا ہے دکھاتے ہیں، اور اس تہجد کی برکت سے کہ تیری عبادت کے صلے کے طور پر اللہ نے بطور ثواب رکھا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب وہ ان کی مرضی کی بات ہے، وہ نماز نہ چاہیں تو روکنے والا کون؟ بھائی اگر انہوں نے بولے کہ میں فلاں عمل پر یہ جزا دینے کا میں نے وعدہ کر لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ضروری اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم اور حق نہیں، وہ جو چاہے مناسب سمجھے اللہ فیصلہ کرے. لیکن میرے دوستو تہجد پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے، اور تہجد کا نور بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. تھوڑی سی بہت کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ساتھی حضرت کے اس معمول کو، یا یوں سمجھیے کہ احادیث میں آئے گئے اس خصوصی معمول کو جو تہجد کے نام سے مذکور اور منقول ہے، بڑی فضیلتیں رکھتا ہے. جتنا آپ سے ہو سکے 2, 4, 6, 8, 10, 12 رکعت پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکے. اچھا ہمت کر کے یہ خالی ہاتھ اٹھا کے یہ بتا دو کہ کون ساتھی آج سے ہمت کرے گا. وعدہ مت کیجیے، ارادہ کیجیے. ارادہ کرنا. چلو آج کی مجلس کامیاب. دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ حضرت کا معمول فجر نماز کا اہتمام. نماز تو ہے ہی وہ ایسا فرض کہ جو چھوڑا نہیں جاتا نہ چھوڑا جانا چاہیے. جی کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا مشکل، تو حضرت بولتے تھے نماز چھوڑنا مشکل. تو کیسی بات کرتا رہے؟ نماز پڑھنا مشکل ہے تو نہیں نماز چھوڑنا مشکل، ایسا سمجھاتے. یہی ایک جملے میں بڑا جواب عطا فرماتے. فجر کی نماز کے بعد اشراق تک حضرت کا معمول کیا تھا؟
اگر تبلیغی جماعت میں گئے ہوئے رہتے ہی تو اکثر حضرت کا بیان ہوتا تھا. جماعت میں باضابطہ جاتے تھے حضرت. ہاں بادا جی 4 6 8 10 15 20 25. میں جب جماعت میں شریک تھا حضرت کے اس وقت 60 حضرات ساتھ تھے ایک وقت بغیر تشکیل کے. 60 آدمی ساتھ رہتے تھے ایک ساتھ. کیا حشر ہونا جی. اس جماعت کا کیا معیار ہوگا بلند. تشکیل ہوئی تب بھی الحمدللہ, تشکیل نہ ہوئی جب بھی الحمدللہ. کرنا ہی کرنا ہے نا بھائی کام. کوئی امر بالمعروف نہیں ہے منکر کے لیے کوئی رکاوٹ کیا ہے, اپنا ہی کام ہے. تبلیغ میں تشویق ہے, مدرسے میں تعلیم ہے, خانقاہ میں تکمیل ہے. اور تینوں چیزیں ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. اور یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, جو ہمارے برادران سے ان حضرت نے بار 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 فرمایا ہے. جی تبلیغ تشویق کی جگہ ہے, مدرسہ تعلیم کی جگہ ہے, خانقاہ تکمیل کی جگہ ہے. تینوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں, ایک دوسرے کی موافقت میں چلو, رفاقت کے ساتھ چلو. ہاں رقابت کے ساتھ نہیں, دوری کے ساتھ نہیں. جتنی آپ سے جو ہو سکتی ہے وہ کچھ کرو, آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو, آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو. آپ سے تبلیغی کام ہوتا وہی کرو, آپ سے تعلیمی کام ہوتا وہی کرو, آپ خانقاہی کام ہوتا وہی کرو. اس میں نہ اعتراض ہے نہ اس کو اعتراض پر مشتمل محمول کیجئے کہ بھئی ایک شخص ہے, اس کی میں ہر شعبے میں کام کرنا ضروری نہیں رہتا. یہ دور تو ایسا نازک دور ہے کہ ہر چیز ہر حکیم ہر ڈاکٹر اسپیشلٹی چاہتا ہے کہ کون کس کا اسپیشلسٹ ہونا ہے. بھائی فلاں مرض کا فلاں مرض کا فلاں مرض کا فلاں مرض کا. بولے بھائی انہوں تعلیم کے اسپیشلسٹ ہیں, بولے تو آپ کو کہیں کو پریشانی ہوتی. بھائی انہوں خانقاہ کے اسپیشلسٹ ہیں, بولے تو آپ کو الجھن کیوں. یہ آپ تبلیغی کام ہی آپ کو زیب دیتا ہے, بولے تو آپ کو الجھن کہیں کو ہوتی. بھائی انہوں اسی میدان کے رہتے. بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے اعتراضات مت کرو, جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دو. تبلیغی بھائی بھی اپنا بھائی ہے, تعلیمی بھائی بھی اپنا بھائی ہے, اور خانقاہی بھائی بھی اپنا بھائی ہے. البتہ دعا برابر کرتے رہیں کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ مہربانی فرما کر چلاتے, اپنے کرم سے چلاتے رہیے, ورنہ یہ دور اتنا بھیانک ہے کہ کسی کو صحیح راستے پر رہنے نہیں دیتا. بعض مرتبہ دیتا چاٹی بولا انہیں کیا رے مار سب کو گولی ہو, ایسا ہوتا نا, انہیں کیا رے مار سب کو گولی ہو. اس قسم کے بہکاوے بھی دیتا ہے. تو میرے دوستوں, فجر کی نماز کے بعد حضرت کبھی بیان فرماتے, اور اکثر یہ معمول رہتا تھا, اکثر کیا تقریباً معمول, اگر بیان کرتے بھی تو اس کے بعد پھر یہ معمول رہتا تھا, قرآن مجید کا ایک پارا پابندی سے. ہاں آخر عمر میں تو روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے حضرات. حافظ نہیں تھے لیکن روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. قلم ہاتھ میں رہتا تھا, کاپی پاس میں رہتی تھی, قرآن کھلا ہوا رہتا تھا. کبھی پڑھتے, کبھی زور زور سے پڑھتے تھے, کبھی زبان خاموش زبان سے پڑھتے تھے, اور کبھی نظر سے پڑھتے تھے. کب ختم کب ہوتی تھی وہ قرآن؟ جی تہجد فجر کے وقت سے لے کر 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 بجے کے آس پاس قرآن ختم ہوتا تھا. درمیان میں ناشتہ رکھ دیے, طبیعت چاہی بن گیا, ناشتہ کر لیا, نہیں تو ہریرے پر بس کر کے چلتے رہتے, ہریرا پیا اور چلا.
کئی مہینے نہیں، زندگی کے آخری 2 سالوں میں حضرت کے مختلف اوقات کار اور کام کاج رہے حضرت کے، لیکن جو عمومی معمول تھا حضرت کا وہ ایک پارہ جو مرشد کو جس کی اطلاع دیتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناجات مقبول ہے، وہ 7 منزلوں میں تقسیم ہے، وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ تب یہ کرنا ہے، اس میں درود بھی ہے، دعا بھی ہے، خاص طور پر دعاؤں والی تقسیم ہے، اور 7 دنوں میں تقسیم ہے۔ بسم اللہ۔ اب آپ اتنا مذاکرہ مجھ سے کیجیے، آپ حضرات ارادہ کریں کہ کم سے کم قرآن مجید کا ایک پارہ یا جتنا آپ مناسب سمجھیں اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ مت کرو، صرف ارادہ کر لو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تعداد کم ہے یا زیادہ۔ بس ایک پارہ نہیں ہوتا تو آدھا پارہ پڑھو، آدھا پارہ نہیں ہوتا تو پاؤ پارہ پڑھو، پاؤ پارہ نہیں ہو سکتا تو 1 رکوع 2 رکوع پڑھو، مگر پڑھو۔ جس کتاب کے ساتھ انسان کی عظمت وابستہ ہو، اصلاح وابستہ ہو، اصول وابستہ ہو، ضوابط وابستہ ہو، قانون وابستہ ہو، زندگی کا معیار وابستہ ہو، زندگی کے رفعتیں اس کے ساتھ مربوط ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس میں مربوط طریقے سے موجود ہوں، کیسا اس سے غفلت ہو گئی، اتنا کیسا غفلت ہو گئی۔ زندگی میں پڑھنا ہے بھائی، زندوں کے لیے یہ ہو، ذیلی طور پر مرے ہوئے لوگوں کے لیے، اصل تو زندوں کے لیے ہی ہے۔ آپ پڑھ کر یہ سال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، آپ فاتحہ ضرور پڑھیں گے، یہ سال ثواب کریں گے، لیکن میرے دوست یہ سوچئے کہ جو قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اور ہر طرح کے اصول و ضوابط اس میں موجود ہیں، اور حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث کے الفاظ برکتاً میں سنا دیتا ہوں کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر وہ 2 چیزوں کو تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک کتاب اللہ، دوسرے احادیث رسول اللہ، ہے نا؟ تو اب آپ ہمت کر کے یہ بولیے کہ اگر نہیں سیکھے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ پڑھنا سیکھنا شروع کر دینا۔ 1 آیت سیکھیے، 2 آیتیں سیکھیے، 3 آیتیں سیکھیے، 1 آیت نہیں سیکھ سکتے، آدھی آیت سیکھیے، مگر سیکھیے۔ 1 رکوع پڑھ سکتے ہیں، 1 ہی رکوع پڑھیے، 1 پارہ ہی پڑھنا، حضرت کا کوئی مقابلہ کرنا ویسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت کا جو نقش قدم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ قرآن سے مربوط ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اور ہم چونکہ ہر طرح کی عافیت چاہتے ہیں، اور یہ دور انتہائی نازک دور ہے، اور ہر طرح کی آلائشیں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں انسانی زندگی، اسی لیے وہ ساری دعائیں وہ ان دعاؤں کی اس کتاب میں مذکور اور منقول ہیں، حوالوں کے ساتھ ہیں، حواشی کے اندر بہت سے حوالے بھی موجود ہیں، آپ اس میں سے روزانہ ایک منزل کر کے پڑھ لیں، تو 1 قرآن کا پارہ یا آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا کام مناجات مقبول میں سے 1 منزل، کیا آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، نہیں مل رہے تو ناظم صاحب کو بولو بہت لاتے ہو، بہت دل والے 1000 کتابیں ہونا ہے، صاحب مناجات مقبول سے ٹھیک ہے بول دو، رہتا ہے کہ پیسہ نہیں، مگر چونکہ ان کا توکل مضبوط ہے نا، اس لیے گاڑی چلا لے رہے۔ کتاب اللہ سے رابطہ اور مناجات مقبول کی 1 منزل۔ ہاں ہو گیا۔ اچھا، اور 3 تسبیحات
جو تبلیغی بھائی بھی 3 تسبیحات بول کے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک صبح مکلمے کی تسبیح، دوسرے استغفار کی، تیسرے درود شریف، یہ حضرت کے معمولات میں بھی داخل تھی۔ صبح مکلمہ، استغفار، درود، چند منٹ کا مسئلہ ہے، زیادہ مشکل کچھ بھی نہیں، بہت آسان، بہت آسان۔ ہاں، چونکہ حضرت ایک مدرس تھے جی، چونکہ آپ دینی خدمت بہت زیادہ بجا لاتے تھے، تو حکومت جو ہے ادرائے عداوت اور تعصب جو ہے حضرت کو چھوٹے 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 مقامات پر وہ بھیج دیتے تھے۔ 23 مقامات پر حضرت کے تبادلے ہوئے، جہاں پر نہ مسجد رہتی تھی نہ کوئی مسلمان گھر رہتا تھا۔ ایسی جگہ ڈالو، یہ صوفی غلام محمد کو ایسی جگہ ڈالو نہ مسجد ہو نہ کوئی مسلمان ہو۔ حضرت سے بول دے کہ حضرت پھر اب کیسا حکومت ستاری نہ آپ کو، بولے تو عاشور خان